أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. The translation of this verse is, and when my servants ask thee about me, say, I am near. I answer the prayer of the supplicant when he prays to me, so they should hearken to me and believe in me, that they may follow the right way. Alhamdulillah, we are passing through the blessed days of the month of Ramadan, and in regards to this month in particular, through the traditions and sayings of the Holy Prophet ﷺ, we come to know that we have been given another occasion, another time for witnessing the acceptance of our prayers. And this verse that I have just recited before you, this it follows the verses in regards to the month of Ramadan that has been mentioned in the Holy Quran. And therefore, from this verse, we can come to know that the month of Ramadan has a deep correlation with the acceptance of prayer. In today's dars, I'm going to present some Quranic prayers and their explanation in light of the writings, the sayings of the promised Messiah ﷺ. And during this blessed and holy month, we should try to frequently recite these prayers and garner the blessings that are within these prayers. But before I mention those prayers, I want to read out some extracts from the writings of the promised Messiah ﷺ in regards to prayer. On one occasion, the promised Messiah ﷺ stated, for a believer, prayer is like water without which he cannot survive, and the proper occasion for prayer is salat, wherein a believer attains such pleasure that even the most intense bodily pleasure is nothing compared to it. And the greatest gift of prayer is that it draws one closer to God. When a believer becomes completely absorbed in his prayer, God shows his mercy and becomes his friend. Then at another occasion, the promised Messiah ﷺ stated, all of the tasks which we seek to accomplish can only be achieved through prayer. Prayer contains many powers. He further states, it is said that once a king set out to launch an attack on a country. On the way, a poor man grabbed hold of the reins of the horse and said that if you refrain from advancing forward, I will not fight against you. The king was astounded by this and asked, you are a mere beggar, poor and bereft of any provisions. How can you fight against me? He replied, I will wage war against you through the weapon of prayer that I offer in the early part of the morning, in other words, through the tahajjud prayer. The king replied, I cannot fight against this, and he turned back. The promised Messiah states, in short, it has been decreed by God Almighty that prayer yields great power. God Almighty has repeatedly informed me through divine revelation that everything will take place with the help of prayers. Our weapon is prayer, and I hold no other weapon other than prayer. When our prayers reach their pinnacle, the impostors will automatically be annihilated. In our view, there is no better weapon other than prayer,
Fortunate is the one who understands this reality, of which path God Almighty now wants to give progress to the religion. Then he stated, prayer is your weapon, and we must hold on to it. The only means of getting rid of sin and transgression is through prayers. People of my Jamaat should spend their nights crying and supplicating before their Lord. The first prayer for today's dars is Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. And the translation of this is, our Lord, grant us good in this world as well as good in the world to come, and protect us from the torment of the fire. The promised Messiah ﷺ writes, repentance is not an extra or useless thing for man. Its effect is not only restricted to the Day of Judgment, rather it adorns both man's life and religion, and he receives comfort and true well-being both in this world and in the hereafter. Allah the Exalted states in the Holy Quran, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Our Lord, grant us good in this world as well as good in the world to come, and protect us from the torment of the fire. Hazur states, the word Rabbana, our Lord, makes a subtle indication towards repentance, because the word Rabbana necessitates that man is turning to that Lord after being weary of other gods that he had previously created. This word cannot be uttered by man without true pain and tenderness, who takes something to gradual excellence and who nurtures and sustains it. The fact is that man creates many idols. He fully relies on his schemes and plans, and these are his gods. If he is haughty about his knowledge or physical strength, then that is his God. If he is proud of his physical attractiveness or wealth, then that is his God. In short, he is involved in thousands of such aspects until he abandons them all and is weary of them and does not offer his submission before the one God who is without any partner and who is the true Lord, and does not turn to him with the tender and heartfelt sound of Rabbana. He has not understood the real Lord. When he repents in the presence of the Lord with tenderness of the heart and soul, confesses his sins, and calls on him as Rabbana, that is, you alone were the true and real Lord, and it was through our own error that we were lost in other places. Now I have abandoned these false gods and affirm your Rububiyyat with sincerity of heart and turn to you. In short, it is difficult to make God one's Lord without this. Unless the idols and their value, greatness and dignity does not leave one's heart, one cannot abide by the true Lord and his Rububiyyat. Some people make falsehood their God. They realize that they cannot do without their falsehood. Others make theft, robbery or fraud their God, and it is their belief that without these ways they have no other way of being provided for. These are their gods. A thief who has all the apparatus of burglary, and the time of night is suitable for him, and there is no guard about, does he consider any other way apart from theft that can be a means of his livelihood? He considers his apparatus his God. People who rely on their schemes and ploys, what need do they have to supplicate and pray to God? Only that person is in need of prayer for whom all other ways are shut, and who has no other way but God's threshold. That is the person whose heart prays the prayer of Rabbana atina fid dunya, our Lord, grant us good in this world, is only those who have believed in God as their Lord, and they are convinced that all the other false gods are naught compared to their Lord. Fire does not only mean fire of the Day of Judgment. Now here the Promised Messiah ﷺ is speaking in regards to this part of the verse, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, and protect us from the torment of the fire. So Hazur states in this regards that fire does not only mean fire of the Day of Judgment. A person who lives a long life in this world seems that there are thousands of kinds of fire in this world. The experienced know that there are wide-ranging fires in this world, all manner of torment,
fears, killing, adversities, disease, failures, fear of humiliation and misfortune, thousands of kinds of anguishes, troubles regarding wife and children, and entanglements with relatives. In short, these are all fires. So even nowadays, this coronavirus as well, as Hazrat Masih Maud has mentioned here, that disease is also a type of fire, it's a kind of fire. So this coronavirus, this can also be classified and categorized under this word of fire. So that's why this is also even more important to recite this prayer during these unprecedented and turbulent times. Hazur states, a Mu'min, meaning a believer, prays to God to be saved from all kinds of fires. We have sought your help. Save us from all these troubles that make human life miserable and are like fire for man. And in regards to this particular prayer of Rabbana Atina Fid Dunya Hasanatan wa Fil Akhirati Hasanatan wa Qina Adhaban Nar, it is mentioned that the Holy Prophet ﷺ would recite this prayer often, and on various occasions. For example, Hazrat Masih Maud exhorted and advised the members of the Jamaat to recite this prayer. Hazrat Muslim Maud anhu also at one time advised and exhorted the Jamaat to recite this prayer. Our beloved Imam Hazur Anwar Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Eidullah Ta'ala bin Nasr Aziz has on various occasions told us to recite this prayer. This prayer is also part of the Khilafat centenary prayers. So therefore, this is one prayer that we should constantly recite, and especially during these turbulent times, during these unprecedented times, these challenging times, this prayer is surely useful for us. Then, at another occasion, the promised Messiah ﷺ state, Allah the Exalted has taught us the prayer, Rabbana Atina Fid Dunya Hasanatan wa Fil Akhirati Hasanatan. Lord, grant us good in this world as well as good in the world to come, and protect us from the torment of the fire. In this prayer, the world has been given precedence. But what world exactly? It is the good of this world, Hasanatud Dunya, which becomes a means by which to reap good in the hereafter. The fact that we have been taught this prayer clearly demonstrates that in attaining the world, a believer ought to have in view the good of the hereafter. The words Hasanatud Dunya, as mentioned here, encompass all the best means by which a Muslim believer ought to pursue the world. Pursue the world in every such way that leads to benefit and goodness, not in a manner that causes pain to another human being, nor in a manner that is disgraceful or ignoble amongst the people. Engaging in the world in such a manner would definitely enable one to reap the good of the hereafter, Hasanatul Akhirah. Then the Promised Messiah ﷺ states at another occasion, a man desires worldly good for two purposes. One is so that he is sheltered from the adversities and afflictions of this world, and the other is that he gains salvation in this world from those spiritual ailments and transgressions that take him afar from God. This is completely wrong, that people say that what is the need to beseech for the good of this world? Only good for the hereafter should be sought. Physical health, etc. are such matters whereby a person gains contentment, and it is through this that he is able to do something for the hereafter. This is the reason why the afterlife is known as a field, and in reality, whomsoever God grants health, prestige, children, and security to in this world, and his good deeds are of a high nature, then it is expected that his hereafter should also be exalted. And in regards to where the Promised Messiah ﷺ has mentioned that this is completely wrong, that people say that what is the need to beseech for the good of this world, we come to know in a tradition that has been mentioned
in regards to one companion, that he became severely ill. And when the Holy Prophet ﷺ went to visit him, the Holy Prophet ﷺ asked him that, were you praying for this? Did you utter any words in the court of God for you to be in this state? And he said, yes, I asked God that whatever you want to give me in this life. In other words, that if any sort of shortcoming or weakness has happened from me, then give me that punishment in this life and not in the hereafter. The Holy Prophet ﷺ said to him that you will not be able to bear this. And why did you not beseech God Almighty in this manner? And the words there, so the words there are not Rabbana, but the word that has come in the tradition is Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Why did you not pray this prayer? So the Holy Prophet ﷺ prayed this for that individual, and thereafter he was cured and he recovered from his illness. So therefore, we should always ask God Almighty for good, not only in the hereafter, but also in this world as well. And in the last extract that I just read of the Promised Messiah ﷺ, health, prestige, children, and security, these are all part of hasana or good of this world. So therefore, this is a very comprehensive prayer that we should be reciting during these blessed days and holy days of the month of Ramadan. Another prayer is Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. The translation of this Quranic prayer is, Our Lord, let not our hearts become perverse after Thou hast guided us, and bestow upon us mercy from Thyself. Surely Thou alone art the bestower. Now, in regards to this prayer, I'm going to present an extract from the book Tazkiratu Shahadatain, and Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam has mentioned this prayer in relation to the martyrdom of Hazrat Sahibzada Abdul Latif Shaheed Raziyallahu Ta'ala Anhu. So Hazur writes, when the Sahibzada, before his arrest, was one day sitting in his house, and there was not even the slightest indication of the portending trial, he raised both his hands and looked at them and said, O my hands, will you bear handcuffs with good grace? His wife, who was standing near him, became agitated and inquired, Why do you talk thus? The Sahibzada replied, You shall know after the Asr prayer. It happened exactly as he had said. Just after the Asr prayer, a number of police constables and officials came and arrested him. Before he left, he said to the members of his household, I am now going away. Be mindful that you do not adopt any other way. Remain firm and steadfast on the belief and faith that I hold. After his arrest, he saw a great crowd in the street and looked at them and said, I am the bridegroom of this procession. During the dialogue, the divines asked him, meaning the clerics of that time, they asked him, What do you say about him who is in Qadian and claims to be the promised Messiah? Hazrat Sahibzada Sahib replied, I have seen that man and have pondered over him deeply. There is none like him on the face of the earth. Without the least doubt, he is the promised Messiah, and he is reviving the dead. Hearing this, the mullah shouted, He is a renegade, and so are you also a renegade. On behalf of the Amir, they threatened him with being stoned to death if he did not detract from his beliefs, from his new beliefs. He had realized that he was going to die, so he recited the verse of the Holy Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. Lord, let not our hearts become perverse after thou hast guided us. And remember that this prayer was being offered at that time when death was staring him in the eye. Lord, let not our hearts become perverse after thou hast guided us, and bestow upon us mercy from thyself. Surely thou art the great bestower. So again, this is another prayer that's also come in the traditions of the Holy Prophet ﷺ, that he would also frequently recite this prayer. So we should also frequently recite this prayer, as this prayer has also been mentioned in the Khilafat centenary prayer. And another aspect of this is that if we were to look at the life before Hazrat Sahibzada Abdul Latif Sahib Raziyallahu Ta'ala Anhu accepted Ahmadiyyat, we saw that he was a man of great visions, and he had a great connection with God Almighty. He had a living connection with God Almighty. But the fact of the matter is that when the truth came before him, he readily accepted it. So nowadays we see that there are many such schemes and plots and ways that are being hatched to somehow detract us or Ahmadis from their belief. So that is why this prayer is absolutely essential. We are very fortunate that God Almighty has enabled us to accept the promised Messiah and Imam Mahdi of the latter days. And therefore this prayer will also grant us steadfastness in our beliefs and in our faith as well. So that is why this is absolutely an essential prayer to recite as well. جس آیت کی میں نے شروع میں تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. پس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں سے گزر رہے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے. اور جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، رمضان کی فرضیت کے بعد ہی اس کا ذکر ملتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دراصل رمضان کا قبولیت دعا سے ایک بہت ہی گہرا تعلق اور گہرا پیوند ہے. قلت وقت کی وجہ سے جو باتیں میں نے انگریزی میں پیش کیں وہ تو سب کے سب بیان نہیں ہو سکیں گے، لیکن ان میں سے جو چند ایک باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے دعا کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دو اقتباسات پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ دعا میں خدا تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی ہیں. خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار بذریعہ الہامات کے یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعا ہی کے ذریعے سے ہوگا. ہمارا ہتھیار تو دعا ہی ہے، اور اس کے سوائے اور کوئی ہتھیار میرے پاس نہیں. جب ہماری دعائیں ایک نقطے پر پہنچ جائیں گی تو جھوٹے خود بخود تباہ ہو جائیں گے. ہمارے نزدیک دعا سے بڑھ کر اور کوئی تیز ہتھیار ہی نہیں. سعید وہ ہے جو اس بات کو سمجھے کہ خدا تعالیٰ اب دین کو کس راہ سے ترقی دینا چاہتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں تمہارا ہتھیار دعا ہے، اس لیے چاہیے کہ دعا میں لگے رہو. یہ یاد رکھو کہ معصیت اور فسق کو نہ واز دور کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور ہیلا، یعنی جو گناہ اور فسق ہے وہ نصیحت اور کوئی اور تدبیر سے دور نہیں ہو سکتے ہیں. فرمایا اس کے لیے ایک ہی راہ ہے اور وہ دعا ہے. ہماری جماعت کو چاہیے کہ راتوں کو رو رو کر دعائیں کریں. جو سب سے پہلی قرآنی دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے رب،
ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھو در حقیقت ربنا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے، کیونکہ ربنا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے، اور یہ لفظ حقیقی درد و گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ فرمایا پس جب ایسی دل سوزی اور جان گدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربنا یعنی اصلی اور حقیقی رب تو ہی تھا، مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے، اب میں نے ان جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق کے دل سے تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، تیرے آستانے پر آتا ہوں۔ فرمایا غرض بجز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مشکل ہے، جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب اور ان کی قدر و منزلت و عظمت و وقار نکل نہ جاوے تب تک حقیقی رب اور اس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا۔ پھر حضور فرماتے ہیں، آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی، یعنی یہ جو جس کا ذکر اس دعا میں ہے کہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، تو حضور آگ کی یہاں پہ تشریف فرماتے ہیں کہ آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہیں۔ تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دنیا میں موجود ہے، طرح طرح کے عذاب، خوف، حزن، فقر و فاقے، امراض، ناکامیاں، ذلت و ادبار کے اندیشے، ہزاروں قسم کے دکھ، اولاد، بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن، غرض یہ سب آگ ہیں۔ اب آج کل جو کرونا وائرس ہے یہ بھی ایک قسم کی آگ ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں جو فرمایا کہ امراض بھی آگ کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کرونا وائرس بھی ایک قسم کی آگ ہے، تو اس لیے یہ جو دعا ہے اس کو بھی کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا، جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو تلخ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے بمنزلہ آگ ہیں بچائے رکھ۔ اور اس دعا کے متعلق بھی آتا ہے کہ روایات میں بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اوقات یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا نماز کا حصہ بھی ہے، اور خلافت جوبلی کی جو مختلف دعائیں ہیں یہ بھی ان میں شامل ہیں، تو اس لیے اس دعا کو بکثرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دعا کے متعلق فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر، اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دنیا کو؟ حسنۃ دنیا کو جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جاوے۔ فرمایا اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنۃ الدنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا جو ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو، نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنین و انسان کی تکلیف رسائی کا موجب ہو، نہ ہم جنسوں میں کسی آر اور شرم کا باعث ہو۔ ایسی دنیا بے شک حسنۃ الآخرت کا موجب ہوگی۔ پھر جو دوسری اور آخری دعا ہے وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کے متعلق
یا جو اس آیت کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس قرآنی دعا کے حوالے سے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں حضور نے اس قرآنی دعا کا ذکر فرمایا، اور حضرت صاحب دادا عبداللطیف صاحب کی شہادت کے حوالے سے اس دعا کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ جو اقتباس میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ تذکرۃ الشہادتین میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب گھر میں تھے، یعنی جب حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب جب گھر میں تھے اور ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے اور نہ اس واقعے کی کچھ خبر تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے ہاتھوں، کیا تم ہتھکڑیوں کی برداشت کر لو گے؟ ان کے گھر کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات آپ کے منہ سے نکلی ہے؟ تب فرمایا کہ نماز عصر کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیا بات ہے۔ تب نماز عصر کے بعد حاکم کے سپاہی آئے اور گرفتار کر لیا، اور گھر کے لوگوں کو انہوں نے نصیحت کی کہ میں جاتا ہوں، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم کوئی دوسری راہ اختیار کرو۔ جس ایمان اور عقیدے پر میں ہوں چاہیے کہ وہی تمہارا ایمان اور عقیدہ ہو۔ اور گرفتاری کے بعد راہ میں چلتے وقت کہا کہ میں اس مجمع کا نوشاں ہوں۔ فرمایا بحث کے وقت علماء نے پوچھا کہ تو اس قادیانی شخص کے حق میں کیا کہتا ہے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ تو مولوی صاحب یعنی حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب نے جواب دیا کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے اور اس کے امور میں بہت غور کی ہے، اس کی مانند زمین پر کوئی موجود نہیں، اور بے شک اور بلا شبہ وہ مسیح موعود ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ تب ملانوں نے شور کر کے کہا کہ وہ کافر اور تو بھی کافر ہے، اور ان کو امیر کی طرف سے بحالت ناتوبہ کرنے کے سنگسار کرنے کے لیے دھمکی دی گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب میں مروں گا۔ تب یہ آیت پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی اے ہمارے خدا، ہمارے دل کو لغزش سے بچا، اور بعد اس کے جو تو نے ہدایت دی ہمیں پھسلنے سے محفوظ رکھ، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عنایت کر، کیونکہ ہر ایک رحمت کو تو ہی بخشتا ہے۔ بس یہ بھی ایک بہت ضروری دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ احادیث یا روایات میں بھی ذکر ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی خلافت جوبلی کی دعاؤں میں شامل ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ویسے بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے بعد بھی اس کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ مخالفین کوشش تو کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں سیدھے راستے سے بہکا دیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ کی جاری کردہ خلافت کی بھی ہمیں بیعت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ایک شکرانے کے طور پر اور ہمیشہ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کے پھل سے اور ان دعاؤں کے نتیجے میں جو بھی فیض ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں سے بھی فیض یاب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔